اچھا ٹریڈ وار جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اس سال یہ ہو رہا ہے کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ پھر کنورٹ ہوتی ہے ٹیک وار میں، اور پھر ٹیک وار سے اب یہ فائنینشیل وار جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئی. یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک انڈسٹری بہت ہی کامیاب چل رہی ہے اینڈ دیٹ از ہیلتھ. حیرت کی بات یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ایک بھی کرونا وائرس کا پازیٹیو کیس نہیں بتایا. ویتنام جو ہے دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے چائنا کے بعد کرونا وائرس کو جو ہے وہ کنٹین کیا بلکہ ایلیمینیٹ کر دیا. بلکہ دو میجر اکانومیز ہیں، ایک تو ہے انڈیا جو کہ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں آتا ہے، اور دوسرا ہے پاکستان. ٹروپس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ اس بات کو سال 2021 میں طالبان کیسے لیتے ہیں. انڈینز ور تھنکنگ دیٹ دے آر امیریکنز اینڈ دے آر انٹچیبل. ٹریڈ فلوز جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ سپلائی چین ڈسرپٹ ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ سنگاپور کی اکانومی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. سوٹ کے سیگمنٹ میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایشیا کی 2021 کے لیے اکانومیز کی ایکسپیکٹیشنز کو. تو چائنا جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے 2021 کے لیے؟ اچھا ایکسپیکٹیشنز چائنا کی نہیں کہ چائنا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، ایکسپیکٹیشن وہ ہیں جو ہم اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال چائنا کے کیسے گزرے، کیونکہ اس سال تو پینڈیمک آ گیا نا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ ڈیمپن ہوئی ہے، اور خاص طور پہ چائنا کی ہوئی. اگر آپ غور کریں کہ جو فرسٹ کوارٹر تھا اس میں کمی دیکھی گئی، پھر سیکنڈ کوارٹر میں 3% پازیٹیوٹی دیکھی گئی، انکریز ہوئی، گرو کی. پھر تھرڈ کوارٹر جو تھا وہ 4% اس نے گرو کیا ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے IMF کی رپورٹ کے مطابق کہ اگلا سال یہ تقریباً 10% گرو کریں گے، جو کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے. اب بات کرتے ہیں کہ 3 سال ان کے کیسے گزرے. 3 سال چائنا کی جو اکانومی ہے اس نے ڈیل کیا ہے 2 بڑے خطروں کو. سب سے پہلا تو ہے وہ جیو پولیٹیکل خطرے، یعنی کہ کبھی انڈیا کے ساتھ پنگا ہو رہا ہے، کبھی تائیوان کے ساتھ پنگا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور افغانستان کو بھی ہم ڈیل کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے پیس ڈیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی وہ ٹوٹ جاتی ہے. دوسرا خطرہ انہوں نے جو ڈیل کیا دیٹ واز دا ٹریڈ وار. اچھا ٹریڈ وار جو ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اس سال یہ ہو رہا ہے کہ ٹریڈ وار جو ہے وہ پھر کنورٹ ہوتی ہے ٹیک وار میں، اور پھر ٹیک وار سے اب یہ فائنینشیل وار جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئی. یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 2021 میں کیا ہوگا. 2021 میں سب سے امپورٹنٹ جو چائنا کے حوالے سے چینج آ رہی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے اور جو بائیڈن آ رہے ہیں. جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہوگی وہ کیسے ڈیل کریں گے. ہم اپنے پروگرام سے بتا چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو خطرہ ابھی تک پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ ہے ٹرمپزم. اب دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو بائیڈن نے ابھی تک تو چائنا کے حوالے سے کوئی خاص باتیں نہیں کی، انہوں نے سخت بیانات ہی دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شروع کے اندر جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے سٹینس کو وہی رکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا تھا. ان کا بھی کوئی نہ کوئی پلان ہوگا ہی ایبسلیوٹلی، جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا 2021 میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہونے والا ہے اور وہ اکانومیز کو انفلوئنس کرے گا. چائنا جو ہے وہ ایک ایکسپورٹنگ کنٹری ہے، اس کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں جاتی ہیں. تو ٹریڈ کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی تو سال 2021 تک آ جائے گا. ایبسلیوٹلی، جو ٹرمپ کی جو ڈیل چل رہی جو کہ فیز 1 کی ہے، وہ فیز 1 کتنا کامیاب ہوگا وہ اگلے سال پتہ لگے گا. اور اس حوالے سے ان کی بات چیت آپس میں چل رہی ہے. کبھی یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن سفارتی لیول پر ان کی بات چیت چل رہی ہے، جو کہ بہت ہی مثبت قدم ہے. دیکھنا ہوگا کہ فیز 2 کیسا رہے گا. فیز 2 جو ہوگا وہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو جا رہے ہیں لیکن جو بائیڈن کریں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا واٹ اباؤٹ دا ادر میجرز لائک کوریا اور جاپان؟ اچھا سب سے پہلے ہم جاپان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے جاپان کے لیے جو 2021 ہے اس کی سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ٹوکیو اولمپکس جو ہے وہ ہو جائیں، کیونکہ وہ اس سال ہونی تھی لیکن ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا ڈیو ٹو دا پینڈیمک. سب سے امپورٹنٹ یہ ہو گیا، لیکن اس میں دیکھ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہیں. یہ اس لیے مشہور ہو رہی ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں جتنے بھی آئیں گے ان کو ویکسین کیا جائے گا، ان کو ویکسین دی جائے گی، ان کو ویکسینیشن ان کی ہوگی. کیونکہ 2022 میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جو کہ قطر میں ہو رہا ہے اور اس کی تیاری زبردست طریقے کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا کہ اولمپکس کیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو فیفا کا ورلڈ کپ ہے وہ کیسا ہوئے گا. اب آ جاتے ہیں کوریا کی طرف. کوریا کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے نارتھ کوریا. حالانکہ ہم ساؤتھ کوریا کو ڈسکس کرنا چاہیے. ساؤتھ کوریا کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کتنی خاص نہیں ہے کیونکہ وہ الیکٹریکل گڈس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر
ایک انڈسٹری بہت ہی کامیاب چل رہی ہے اینڈ دیٹ از ہیلپنگ. آپ غور کریں پاکستان کے اندر بھی کنسٹرکشن پیکیج دیا گیا جو کہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس بھی کریں گے, تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں گے, لیکن پوری دنیا میں اس وقت ہیلپنگ چل رہی ہے کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ وہ باہر نہ جائے اور اپنے گھر پہ تمام کے تمام پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ اکٹھا کر لے. مثال کے طور پہ نیا فرنیچر آئے گا, نیا کچن کا سامان آئے گا, پی پی ایز آئیں گے, تو آپ کو ہیلپنگ جو انڈسٹری وہ گرو کرتی نظر آ رہی ہے. کوریا جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا کیونکہ ان کی الیکٹریکل گڈس جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی وہ جاتی بھی ہیں, وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہیلپنگ فیکٹر کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں نارتھ کوریا کی. کم جونگ جو ہیں, کم جونگ اون, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے بڑے مشہور لیڈر ہیں اور کافی سخت مزاج سمجھے جاتے ہیں. حیرت کی بات یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ایک بھی کرونا وائرس کا پازیٹیو کیس نہیں بتایا. اب دیکھنا ہے کہ کیا وہاں ہے یا نہیں ہے, وی نیور نو, کیونکہ وہ دنیا کے جو گلوبل میڈیا ہے اس سے بالکل آؤٹ ہے, بالکل کوریج نہیں ہے. لیکن نارتھ کوریا از اے تھریٹ ٹو دی یو ایس, اور دیکھنا ہوگا کہ جسٹ لائک نارتھ کوریا تائیوان کا ایشو جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ امریکہ اور چائنا آپس میں ڈیل کر. ایشیا کے ایمرجنگ مارکیٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا یہ کانٹیننٹ کا حصہ ہے. دیکھیں یہ پورا کا پورا جو حصہ ہے نا یہ ایکسپورٹنگ نیشنز ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ویتنام اور سنگاپور. ہم سب سے پہلے ویتنام کی بات کر لیتے ہیں. ویتنام جو ہے دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے چائنا کے بعد کرونا وائرس کو جو ہے وہ کنٹین کیا بلکہ ایلیمینیٹ کر دیا, اور وہاں کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے جس طرح پاکستان کو ایکسپورٹ آرڈرز مل رہے ہیں. تو ویتنام جو ہے وہ ہمیں پراسپر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پورے ایشیا پیسیفک اور خاص طور پہ جو ہم ایمرجنگ مارکیٹس کی بات کریں ایشیا کی, یہ ایکسل کر جائے. لیکن اس کے علاوہ فلپینس جو ہے وہاں پر اقدامات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی اکانومی پراسپر کریں گے, لیکن یہ کہ اس پورے ریجن کے اندر آپ کو ویتنام کی جو اکانومی ہے وہ ایکسل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساؤتھ ایشیا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کانٹیننٹ کا حصہ ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر نہ صرف دو نیوکلیر پاورز ہیں بلکہ دو میجر اکانومیز ہیں. ایک تو ہے انڈیا جو کہ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں آتا ہے, اور دوسرا ہے پاکستان. اچھا پاکستان کے علاوہ یہاں پہ بنگلہ دیش بھی ہے, شری لنکا بھی ہے اور افغانستان ہے. سب سے پہلے ہم افغانستان کو ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ جو افغانستان کا جو ملک ہے وہ پورے اس ساؤتھ ایشیا کے ریجن انکلوڈنگ رشیا اینڈ چائنا اینڈ ایران, یہ بہت امپورٹنٹ, یہ مڈل ایسٹ تک جاتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر پیس ڈیل کیسے چلتی ہے. ٹرمپ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ہوں گے افغانستان میں تمام کے تمام فوجی ان کا انخلاء ہو جائے گا, جو کہ جاری بھی ہے, اور صرف 2,500 ٹروپس رہ جائیں گی. یہاں پر اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2,500 کے نمبر بہت کم ہے. جو بائیڈن اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں اور ٹروپس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ اس بات کو سال 2021 میں طالبان کیسے لیتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش جو ہے اس وقت پورے ریجن کے اندر بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹ سٹرونگ ہو رہی ہیں. اگر ہم بات کریں انڈیا کی اکانومی ہمیں تھوڑی سی ڈیمپن نظر آ رہی ہے, بلکہ کافی ساری ڈیمپن ہے کیونکہ ایک تو وہاں پر کسان احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے جو جی ڈی پی جو گروتھ ہے وہ شرنک ہو رہی ہے, اور مودی جو ہیں جو کہ Indians were thinking that they are Americans and they are untouchable. لیکن اب دیکھا جائے تو مودی یہی سمجھ رہے تھے, لیکن ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے, کافی بڑے احتجاج ہو رہے ہیں. دو اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ مطلب ایک راکٹ سائنس والی نہیں ہے, بالکل نارمل سی ہیں جو کہ مان لی جائیں گی, لیکن تھوڑا وقت لگے گا. اب آ جاتے ہیں پاکستان پہ. پاکستان کو انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے ڈسکس کریں گے, لیکن اس پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ وی ہیو ٹو لک اوور اٹ, اینڈ اٹ از ریمیٹنسز ان ساؤتھ ایشیا. یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش جو ہیں یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ تو بڑھ رہی ہیں, اور دس از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ سائن جو کہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. لیکن اس ریجن میں کیا امپیکٹس آتے ہیں, وی نیڈ ٹو سی دیٹ. آپ نے ویتنام کے ساتھ سنگاپور کا بھی ذکر کیا ہے, تو سنگاپور رہ گیا ہے, اس کو بھی کائنڈلی بریف کر دیں. ہاں, سنگاپور بہت امپورٹنٹ ملک ہے. دیکھیں جس طریقے سے ہم نے کل اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ یو کے اور یورپی یونین کی طرف سے جو ٹریڈ فلوز ہیں وہ ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں, سپلائی چین ڈسرپٹ ہو سکتی ہے. سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جو کہ جنکچر ہے جہاں پر آدھی دنیا سے زیادہ کی جو ٹریڈ ہے نا وہ وہاں سے گزر کے جاتی ہے. چائنا جو کہ بہت بڑا امپورٹر ایکسپورٹر بھی, اس کی ٹریڈ بھی وہیں اسی پوائنٹ سے ہو کر گزرتی ہے. دیکھیں اب ہمیں 2021 میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اینالائز کہ
ٹریڈ فلوز جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ سپلائی چین ڈسرپٹ ہو رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ سنگاپور کی اکانومی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. لیٹس سی واٹ دے ڈو. ویورز, آج کے پروگرام کا اختتام ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم پاک روپیز ورسز US ڈالر کی پیرٹی کو ٹریک بھی کریں گے, مانیٹر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو انفارم بھی کریں گے. اور کل جو ہے ہم پاکستان کی اکانومیز کا ویژن 21 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. کل نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر رہتے ہیں. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.